علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، قرآن پاک کا موضوع اخلاق حسنہ، اس کے بارے میں گزشتہ درس کے اندر ہم نے چند گزارشات عرض کی تھیں۔ آج کے درس میں اخلاق حسنہ میں وہ اعلیٰ صفات جن کی طرف قرآن مقدس میں رہنمائی کی گئی ہے، ان میں سے ایک صفت کا تذکرہ ہوگا، اور وہ صفت ہے صبر کرنا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جہالت کے اندر جب کسی کو کوئی دکھ پہنچتا تو بے صبری کی انتہا کر دی جاتی۔ باقاعدہ نوحہ کرنے والی عورتیں، ماتم کرنے والی عورتیں مقرر ہوتیں، جو نوحے کرتیں اور خوب ماتم کیا جاتا، اور نعوذ باللہ بارگاہ الہی میں شکوے اور شکایتیں کی جاتی۔ اسلام نے ان تکالیف پر اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو سارے کا سارا خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے تو یہ شکر اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی غم یا دکھ ملتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر اس کے لیے بہتر اور اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین فرمائی، اور اخلاق حسنہ میں اچھی صفات اور اچھی عادات میں صبر جو ہے ایک بہت اللہ کی پسندیدہ اور بہت اللہ تعالیٰ کو محبوب صفت ہے جو بندوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنی ذات سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ اور ذریعہ بھی صبر بتایا ہے۔ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بالصبر والصلاة، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے اندر بے صبری انتہا درجے کو پہنچی ہے۔ معمولی باتوں پر ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور صبر کا دامن ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات اس بے صبری کے خلاف ہیں اور صبر کی تلقین دی گئی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا صبر کرنے والوں کو میری طرف سے بشارت ہے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے، وہ کون ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا الیہ راجعون کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، مثلا اگر کوئی فوتگی وغیرہ ہو جائے، کوئی عزیز دنیا سے بچھڑ کر چلا جائے تو دل میں تسلی ہے کہ انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور دوسرا راجعون بمعنی رجوع کرنے والے، ہم اس دکھ کی گھڑی میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان کے اوپر اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور صبر کرنے والے ہی ہدایت پانے والے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جنہوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال سے بھی بڑھ کر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ایسے علماء اور ایسے پیشوا جنہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا
اللہ فرماتے ہیں وہ ہماری آیات کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کی دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں میرے محبوب صبر کا دامن نہ چھوڑیے، جیسے عظمت والے نبیوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، آپ بھی نہ چھوڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی مثال دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے بیماریوں نے گھیر لیا، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے ایوب کا تذکرہ کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بڑا ہی مجھے پیارا بندہ تھا، نعم العبد انہ اواب، وہ میرے دربار پر رجوع کرنے والا میرا بڑا اچھا بندہ تھا۔ یا اللہ اس کے اندر آپ نے ایسی کون سی کمال والی صفت دیکھی؟ اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے اپنے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ اس لیے ہمارے اکابرین علماء میں سے بزرگ کے بارے میں آتا ہے جب وہ بیماریوں نے گھیر لیا اور درد ان کو سخت تکلیف میں ستا رہا تھا، درد کی وجہ سے وہ تڑپتے تھے اور تڑپ تڑپ کر یہ شعر پڑھتے تھے لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ ای سجن بھی واہ واہ اون سجن بھی واہ واہ، کہ رب کی رحمتیں تو ہر روز ہوتی ہیں، تکلیف کبھی کبھی دیتا ہے، وہ خوشیاں دے تو بھی الحمدللہ اور وہ دکھ دے تو بھی الحمدللہ۔ اور آخری بات حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو انشاءاللہ تفصیل سے تو بعد میں بیان کریں گے۔ ان کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر غلام بنا کر بیچا گیا، پھر جیل کے اندر ڈالا گیا، یہ سارے دکھ برداشت کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے نتیجے میں ان کو تخت پر بٹھایا، اور جن بھائیوں نے ظلم کیا تھا ان کو بھکاری بنا کے سامنے کھڑا کیا۔ جب آمنے سامنے بات چیت ہوئی اور بھائیوں سے تعارف اور پہچان ہوئی تو بھائیوں نے پوچھا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ اور کیوں کیا؟ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو اللہ سے ڈرے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے اللہ اس کو یوں ہی عزتیں دیا کرتا ہے۔ تو قرآن نے اچھے اخلاق میں جن باتوں میں زور دیا ہے ان میں ایک چیز اچھی عادت صبر والی ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا